آج تھرسڈے والے دن حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے لے کر جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک سب سے بڑا حملہ انہوں نے صبح کو کیا ہے۔ 50 راکٹس ایک ساتھ انہوں نے جو ہے وہ داغے ہیں ناردرن اسرائیل کی طرف، اور کئی انہوں نے اسرائیلی ٹینکوں کو اور ملٹری پوسٹس کو بھی آج نشانہ بنایا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ dozens of rockets fired by Hezbollah towards northern Israel، اور وہ کہتے ہیں کہ dozens of rockets were fired towards northern Israel from Lebanon on Thursday morning with IDF responding by striking Hezbollah rocket and anti-missile launchers in southern Lebanon۔ تو یہ سب سے بڑا حملہ تھا آج تک انہوں نے جتنے بھی کیے ہوئے ہیں 7 اکتوبر سے لے کے۔ یہ یاد رہے کہ یہ حملے تب ہو رہے ہیں جب اسرائیل یہ ہنٹ دے رہا ہے کہ کل ہم نے جو بات مانی تھی، ایگری کیا تھا سیز فائر پہ کہ ہم تھرسڈے سے لے کر سیز فائر کریں گے صبح 10 بجے سے لے کے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تھرسڈے نہیں، ہم فرائیڈے سے لے کر سیز فائر کریں گے۔ تو سیز فائر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے بھی حزب اللہ والے جو ہیں انہوں نے وہاں سے غالباً ریسپونڈ کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ حماس والوں نے سیز فائر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ڈیل کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ حزب اللہ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور حزب اللہ والے جو ہیں اس پہ ایگری ہو گئے ہیں، وہ بھی ریڈی ہیں کہ جو اپنی چیزیں وہاں پر ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں ہم بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیلی سائیڈ کی جانب سے اس پہ ایگریمنٹ سامنے نہیں آیا۔ ایگریمنٹ سامنے آنا تو دور کی بات ہے، لیکوڈ پارٹی کے ایک ممبر ہیں وہاں پر، جو رولنگ لیکوڈ پارٹی ہے جو کہ نیتن یاہو کی پارٹی ہے، ان کے ایک ممبر نے تو آج بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو اوسلو اکارڈ تھا نا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور یہ جو سیٹلمنٹس ہم نے بنائی ہوئی ہیں ویسٹ بینک کے اندر اب تو یہ ہمارا ایسٹ ہے، اس کو تو ڈسمنٹل کیا ہی نہیں جا سکتا، ہم آ گئے تو آ گئے، بس وہ ہمارا علاقہ ہو گیا۔ تو ایک طرح سے ویسٹ بینک کے اوپر بھی نیتن یاہو کے پارٹی کے ایک ٹاپ کے بندے نے اپنا حق جتانے کی آج کوشش کی ہے۔ ہارٹز نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ لیکوڈ ایم کے دی ڈاکٹرائن آف اوسلو اکارڈز اینڈ withdrawal from Gaza collapsed, settlements are an asset، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کالنر، یہ ان کی لیکوڈ پارٹی کا ایک ممبر ہے، کالنر made these statements at the returning to Gaza conference organized by settler movements regarding the future control of Gaza Strip۔ Kalner stated that we need to return to the good and old Zionism that understands that the IDF has no option to control large areas over time without a civilian presence holding significant portions of the territory۔ یہ زائنزم میں ایک بلیف ہے کہ جہاں پر ہم زیادہ کوانٹٹی میں آ گئے تو وہ ہمارا ایریا ہو گیا، تو اس پہ IDF کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اسرائیلی فورسز نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب اس پہ بلیو کرتے ہیں، تو جہاں پر ہم آ گئے ہیں ابھی ویسٹ بینک کے اندر تو یہ ہمارے علاقے ہیں نا۔ تھوڑا سا یہاں پر اوسلو اکارڈ کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ اوسلو اکارڈز کیا ہیں۔ اوسلو اکارڈز اصل میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان معاہدات ہوئے تھے 2-3، یہ کوئی ایک اکارڈ نہیں ہے، یہ 2-3 اکارڈز ہوئے تھے بیسیکلی 90s کے اندر، تو اس کو اوسلو اکارڈز کہتے ہیں۔ یہ ناروے کے اندر شہر ہے اوسلو کا، تو وہاں پر سیکرٹ ڈیلنگز ہوتی تھی، پہلے مذاکرات چلتے رہتے تھے، پھر جب تھوڑا سا فائنلائز ہو گیا اس پہ تو یہ واشنگٹن ڈی سی میں سگنیچر ہوا تھا پہلا اوسلو اکارڈ کا، پھر دوسرا طبع کے اندر ایجپٹ میں ہوا تھا، تو تیسرا جو تھا وہ ابھی ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا، اصل وہ تھا مین۔ اوسلو اکارڈز کے اندر اسرائیل نے یہ کنڈیشن مان لی کہ وہ فلسطینی ریاست یہاں پر بنانے دیں گے، یہ مان لی انہوں نے، اور سائیڈ بائی سائیڈ دونوں جو ملک ہوں گے وہ ایگزسٹ کریں گے، اسرائیل کا بھی فلسطین کا بھی۔ یاسر عرفات صاحب نے بڑا کام کیا تھا اس کے اوپر، تو اس کے اندر یہ تھا پہلے مرحلے میں ہینڈ شیک ہوا، پہلا جو واشنگٹن کے اندر اوسلو اکارڈ سائن ہوا، تھوڑا سا چیزیں نارملائزیشن کی طرف بڑھی، اور سیکنڈ میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے نا سیکنڈ اوسلو اکارڈ کے اندر، تو ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے وہ ویسٹ بینک کو 3 ایریاز میں ڈیوائڈ کیا، ایریا اے، ایریا بی، ایریا سی۔ اس وقت تک بھی ویسٹ بینک اسی اوسلو اکارڈ کے تحت چل رہا ہے۔ تو ایریا اے کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے چھوٹا سا ایریا ہے، بالکل ننا منا سا، 18% ٹوٹل ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہ ایریا اے میں آتا ہے، اس پہ مکمل طور پر فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہوگی۔ اچھا، فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ بھی اوسلو اکارڈز کے نتیجے میں ایک طرح سے وجود میں آئی۔ اور پھر ایریا بی جو تھا یہ 22% ہے ٹوٹل ایریا کا، تو اس پہ مکمل طور پر فلسطین اتھارٹی کی حکومت نہیں تھی، یہ سائیڈ بائی سائیڈ حکومت کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، تو یہ دونوں جوائنٹ یہاں پر ایڈمنسٹریشن میں انوالو رہے ایریا بی کے اندر، جبکہ زیادہ تر جو ایریا تھا 60% جو علاقہ تھا
ویسٹ بینک کا وہ اسرائیلی ٹوٹل اسرائیلی کنٹرول کے اندر رہا ایریا سی کے اندر. لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ گریجولی اسرائیلی فورسز یہاں سے باہر نکلتی جائیں گی تمام علاقوں سے, اور گریجولی یہ کنٹرول ہینڈ اوور کرتی جائیں گی فلسطینیوں کے ہاتھ میں, اور پھر فائنل جب معاہدہ ہوگا تو اس میں فلسطینی ریاست کا قیام ڈکلیئر ہو جائے گا, اناؤنس ہو جائے گا. یہ تھے اوسلو اکارڈز. لیکن وہ جو تھرڈ اسٹیج تھی وہ کبھی آئی نہیں, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ وہ جو 60% علاقے جہاں پر ٹوٹل کنٹرول تھا اسرائیل کا, وہاں پر اسرائیل نے خاموشی کے ساتھ اپنے لوگوں کو لا کر سیٹل کرنا شروع کر دیا. یعنی وہاں سے نکلنا تو دور کی بات ہے, مزید وہاں پر اپنے بندے بٹھا کے, ان کو سیٹلرز کہا جاتا ہے. یہ جو بائیڈن کہہ رہا تھا نا کہ ہم سیٹلرز کے اوپر ویزا بین لگائیں گے, یہ بین لگائیں گے, یہ وہ والے لوگ ہیں. مالے مفت دلے بے رحم, وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے لیکن یہ فری کی زمین پہ سارے دنیا سے ہم یوں سمجھے کہ یہاں پر آ جاتے ہیں لوگ. تو ان کو لا کر یہاں سیٹل کرتے گئے, اور سیٹل کرنے کے بعد ویسٹ بینک کے ایک بڑے علاقے کے اوپر اسرائیلی سیٹلرز آ گئے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی قرارداد کی خلاف ورزی ہے, امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدات کی خلاف ورزی ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات, تمام جو فورمز ہیں وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ سیٹلرز یہاں پر آ کر ویسٹ بینک میں رہیں گے, لیکن رہ رہے ہیں. تو نیتن یاہو کی پارٹی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو اوسلو اکارڈ تھے اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, اب ہم آ گئے نا تو یہ تو ہمارا ہو گیا, یہ تو ہمارا ہے, ویسٹ بینک بھی ہمارا ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حماس والے اگر آپ دیکھیں نا تو پاپولرٹی ان کی جو بڑی ہے, حماس تو 1987 میں بنی تھی نا, تو اس سے پہلے تو پی ایل او ہوا کرتی تھی, تو ان کی جو پاپولرٹی مطلب تیزی کے ساتھ فلسطینیوں میں بڑھتی چلی گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے مخالف تھے, وہ کہتے تھے یہ کبھی اس پہ بلیو ہی نہیں کریں گے, یہ فالو ہی نہیں کریں گے اس چیز کو. تو ان کی پاپولرٹی فلسطینی اتھارٹی کی پاپولرٹی کے اوپر جو ہے وہ حاوی آتی چلی گئی, اور آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2006-2007 میں وہاں پر حماس کی حکومت آ جاتی ہے. غزہ کے اوپر تو 2006 سے لے کر حماس مستقل طور پر حکومت کرتی رہی, کیونکہ ان کی جو سٹرگل تھی وہ صرف لفاظی پہ نہیں تھی, ان کی ایک پولیٹیکل ونگ بھی تھی لیکن ان کی ملٹری ونگ بھی تھی. تو وہ والے جو اوسلو اکارڈ تھے وہ بنے بھی, ایگریمنٹ بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. اس کے نتیجے میں حماس جو ہے وہ پاورفل ہو گیا. ایرانی اسی لیے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کا 2 اسٹیٹ سلیوشن نہیں ہے. مطلب بہت سارے جو ایران کے ٹاپ کے آفیشلز ہیں وہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیر از نو 2 اسٹیٹ سلیوشن, دیر از اونلی 1 اسٹیٹ سلیوشن. وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اکثر یہ ویسٹرن بیک گراؤنڈ کے ہیں, یورپینز ہیں, تو ان کو واپس یورپ بھیجنا پڑے گا. اور بلکہ القدس جو ان کی بریگیڈ ہے, القدس فورس جو ہے, ان کے تو کمانڈرز کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. حال میں بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو روڈز اور بریجز بنا رہے ہیں یہ اچھا ہے, آکیوپائڈ لینڈ کے اندر اچھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلسطینیوں کے کام آئیں گے, اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آخر میں اس کا سلیوشن یہی ہوگا کہ جو یورپ سے آئی ہوئی آبادی ہے اس کو یورپ بھیجا جائے گا واپس, اور یہاں پر فلسطینیوں کی اسٹیٹ قائم کر دی جائے گی آخر میں.